الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الكريم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعن الله وأصحابهم أجمعين صلوات کوشش کیجئے کہ سردار بلند تر صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور منتقم خون حسین صلوات سلام علیہ 1442 ہجری کا محرم الحرام مرکزی قدیمی عزاخانہ حسینیہ زینبیہ میں عشرہ محرم کی آج ہماری 8ویں نشست بعنوان فضائل عاشورہ۔ ظاہر بات ہے آج ہمارے بیچ کچھ ایسے ساتھی مومن عزادار بھی موجود ہیں جو شاید گزشتہ ایام میں نہ تھے، لیکن آج ہم نے تقریباً اپنا منطقی سفر کرنا ہے باوجود اس بات کے کہ عاشور کے مد میں ابھی ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، صرف کوشش کی۔ لیکن اگر کوئی عاشور کو سمجھنا چاہتا ہے تو میں ایک جملہ کہوں گا، شاید آج فضائل عاشورہ پر اتنی زیادہ بات نہ ہو سکے کیونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور ہمارے بہت ہی دل کے قریب جو ہیں ان کی فرمائش تھی کہ آج کے دن مالک حسین بادشاہ کی جنگ پڑھی جائے۔ گزشتہ سال بھی بلکہ گزشتہ سے وابستہ بھی یہ فرمائش تھی، اسے 2-4-5 منٹ کے لیے پورا کیا، لیکن جو اتنے سالوں سے سلسلہ چلا رہا ہو تو میں نے پھر ضروری سمجھا کہ آج آپ کو پوری مجلس میں علی کے حسین کی جنگ دکھائیں۔ آج آپ کو پوری مجلس میں کوشش کریں گے ذاکر ہو، ذکر ہو، مرکوز ہو۔ میں آج لفظی اعتبار سے کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں کہ جب اللہ کی قوت لڑتی ہے تو کیسے لڑتی ہے۔ اور اگر بزرگ مجھے دعا دیں، ماتمی عزادار جوان میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں اور میرے اس جملے میں توجہ میری جانب رکھیے گا، میرے اس جملے میں لفظ اگر پر غور کے ساتھ میرا جملہ سنیں تو میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں، لفظ اگر پر غور رہے۔ میں آج کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ اگر اللہ بدن رکھتا تو کیسے لڑتا۔ یہ دلیل اللہ ہے، یہ مظہر اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، ید اللہ ہے، یہ قوت پروردگار ہیں، یہ اللہ کے وہ نمائندے ہیں کہ جس نے ان کا انکار کیا اس نے ان کا نہیں اس کا انکار کیا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور ایک جملہ جو میں نے کل بھی روک لیا تھا وہ آج ہی کے لیے تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ میرے ساتھ کتنا چل کے آئیں گے، لیکن دعوت فکر ہے، خصوصاً کم از کم وہ لوگ میرے ساتھ چلیں
اور باقی تمام کو کہوں گا کہ کوشش کریں اس کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ کربلا میں ہر شہید نے خطبہ دیا، مختصر ہو یا جامع ہو، جو شہید بھی آیا اس نے خطبہ دیا، مالک حسین ہوں، بادشاہ اکبر ہوں، جوانان بنو ہاشم ہوں، اصحاب و انصاران مولا حسین ہوں، بھلے ایک جملہ کہا ہو یا مکمل خطبہ دیا ہو، سب نے کہا۔ جیسا کہ میں ایک مثال دے کے کہوں، سرکار بادشاہ جان علیہ السلام نے کیا خطبہ دیا؟ جو انہوں نے خطبہ دیا وہ 2-3 جملے ہیں صرف، اسی کو ان کا خطبہ، جس کو آپ رجز کہتے ہیں نا، رجز، میں اس رجز کو میدان کربلا میں ان کا خطبہ کہتا ہوں۔ رجز ہوتا ہے جس میں فضائل بیان کیا جاتا ہے، میں کون، تو کون ہے، میرے آبا و اجداد یہ ہیں۔ کربلا میں جو بھی آیا اس نے یہ نہیں بتایا میں کون، جو بھی کرنے آیا اس نے یہی بتایا حسین کون۔ سب نے یہی بتایا حسین کون۔ تو جب وہ بتائیں گے حسین کون تو پھر وہ رجس نہیں ہوگا۔ آپ اور مقتل کے صدر میں تو رجس ہی کہلائے گا، لیکن میرے عقیدے میں وہ رجس نہیں ہے، وہ حسین کی مدح ہو رہی ہے، وہ حسین کے لیے خطبہ کہا جا رہا ہے۔ سرکار جان نے بھی تو یہی کہا تھا، اور یہ کہا ہی ماتمیوں کے لیے ہے، یہ کہا ہی عزاداروں کے لیے ہے۔ اس کو میرے جوان ماتمی اگر اپنے اندر جذب کر لیں گے تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ سرکار جان نے تلوار کو اپنے سر پہ مارتے ہوئے کہا تھا انا مجنون الحسین، میں حسین کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہوں۔ اب اگر ہمت ہے تو پہلا فتویٰ جان پہ لگا۔ سرکار جان اپنی تلوار سے انا مجنون الحسین، یہ کہہ دینا ہی ان کا خطبہ تھا۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجنون الحسین، حسین کے عشق میں دیوانہ ہونا یہ لفظ نہیں ہے۔ وہ قیامت تک آپ نے میرا ساتھ دیا، داد دی، دعا دی، نعرہ لگایا، مجھے نہیں پتا کتنے لوگ ہیں جو اس کی گہرائی کو سمجھ پائے، لیکن کچھ سوالیہ نظریں مجھے دیکھ رہی ہیں، ان کے تعاقب میں جواب دیتا چلوں تاکہ بات کی وضاحت ہو جائے۔ سرکار جان علیہ السلام اپنے سر پر یہ تلوار مار کے کہہ رہے ہیں انا مجنون الحسین، یہ کہنے کا جملہ نہیں ہے۔ اب قیامت تک تمہیں جو بھی یہ عمل کرتا نظر آئے سمجھ جانا مجنون الحسین۔ سمجھ جانا وہ پھر مجنون الحسین۔ سب نے خطبہ دیا، اور ایک نہیں کئی خطبات تھے جو سرکار اب الفاظ ہی نے دیے، اور کل میں کافی تفصیل سے بیان کر چکا۔ ایک جملہ آپ کے لیے رکھا تھا، وہ جملہ ہے جب میرے بادشاہ حتمی طور پر آئے تھے آخری بار میدان میں، تو تب اس خطبے کا آخری جملہ تھا، توجہ سے سنیے گا، اس خطبے کا آخری جملہ۔ یہ سوال ایسا ہے، کم و بیش آنے والے ہر مالک نے پوچھا جو بادشاہ حسین کی طرف سے آ رہے تھے، تقریباً سب نے پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ تم حسین کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہو؟ سننا، بہت بڑا فضائل بند ہے اس میں اگر آپ سمجھ گئے، اور مجھے نہیں پتا کہ میں اس کی شرح کر پاؤں گا یا نہیں، کیونکہ اس میں اتنی گہرائی ہے کہ اگر اس کی شرح کرنے گیا تو آج کا مقصد دور نکل جائے گا۔
لیکن مجھے آپ کی سماعتوں پر، آپ کے عقیدوں پر، آپ کی پیشانیوں پہ لگی اس مہر ولایت پر پورا اعتبار ہے، اس لیے میں جانتا ہوں آپ مجھے اس کی شرح تک نہیں لے کے جائیں گے۔ سوال کیا، جواب آیا، اور بادشاہ ابوالفضل نے اس سوال کے جواب میں ایک جملہ کہا اور بات قیامت تک کے لیے ختم ہو گئی۔ مالک ابوالفضل نے اب پوچھا، جو صبح سے سب پوچھ رہے ہیں، بادشاہ اکبر نے بھی پوچھا ہے، مولا قاسم نے بھی پوچھا ہے، سرکار اور محمد نے پوچھا، حتیٰ کہ سرکار حبیب نے، زہیر نے، سب یہی پوچھتے رہے، کیوں حسین کے قتل پہ آمادہ ہو، کیوں حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو، کیوں یہ ظلم کر رہے ہو؟ الگ الگ جواب آتے رہے، الگ الگ۔ اب جب سرکار ابوالفضل نے یہ پوچھا نا، بہت غور سے، سرکار ابوالفضل نے کہا دیکھو اس کے جواب میں ایک بہت ہی درد ہے، بس اس کو سمجھنا، کیونکہ میں نے کہا تھا فضائل عاشورہ اپنے اندر یہ عنوان ہی درد رکھتا، لیکن اس کے جواب میں فضائل کا نہیں، اسرار کا ایک بہت ہی گہرا بحر بے قرار موجود ہے۔ سرکار ابوالفضل نے کہا تم حسین کو کیوں شہید کرنا چاہتے ہو، کیوں قتل حسین پہ آمادہ ہو؟ روایت بتا رہی ہے کہ لشکر جدید سے کچھ لوگ نکلے اور بآواز بلند کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سننا میں نے کہا تھا جواب نہایت عجیب۔ اب جب یہ سرکار ابوالفضل کو کہا جائے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں ابوالفضل کیا جواب دیں گے؟ سنیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ سرکار نے پوچھا تم حسین کے قاتل پہ کیوں آمادہ ہو؟ انہوں نے کہا بہت توجہ سے، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے حسین کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار ابوالفضل نے کہا اچھا تو جاؤ، پھر میں تم سے ناراض ہوں۔
جلدی سے میرے ساتھ سفر کرو۔ حسین کی غم، کوشش کروں گا جہاں تک آپ کو لے کے چل سکوں۔ حسین کی غم، عاشور، اگر کوئی عاشور کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے عین پہ غور کرے، عین پر۔ عشق بھی عین سے ہے، عاشور بھی عین سے ہے۔ عاشور کو عشق بنا سمجھا نہیں جا سکتا، عشق کا عین عاشور کا عین ہے۔ اور مجھے اپنا ہی کہا گیا 2 سال پہلے کا جملہ یاد آ گیا، اگر عشق حسین کی عین سمجھنا چاہتے ہو تو جان کی جیم سے رجوع کرو۔ آپ سلامت رہو، آپ سلامت رہو۔ مالک نے ذوالفقار نہیں نکالی تھی، سب سے 28 خطبے دیے، ناقے پہ آ کے دیے 28 خطبے۔ جتنی بار بھی میدان میں گئے مرتدس میں تھے لیکن بنا ذوالفقار تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ذوالفقار اپنی مالکن کے پاس تھی۔ جیسے جناب رسالت امام کے پاس ہوتی تھی اور وہ مولانا متقیان کو دیا کرتی تھی، اسی طرح آپ بی بی شریفہ الحسین کے پاس وہ اپنے بابا کو دیتی تھی، اور اسی طرح کربلا میں بادشاہ حسین کو۔ لیکن اب اگر میرے ساتھ سفر کرو تو میں تمہیں 2-3 منظر دکھاؤں۔ حسین نے کربلا میں صرف جنگ نہیں کی، کاش میں تمہیں یہ بتا سکوں زمانے میں حسین کی جنگ دیکھی نہیں تھی، علی کی جنگ دیکھ لی تھی، جعفر طیار کی جنگ دیکھ لی تھی، حتیٰ کہ عباس کی جنگ بھی دیکھ لی تھی، لیکن زمانے پر سکوت طاری تھا۔ سکوت، سننا ذرا، سکوت طاری تھا زمانے پر۔ کس چیز کا سکوت؟ جو چیز تجسس میں مبتلا کر دینا اس کا سکوت ہوتا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے؟ جو ہو جائے بھلے قیامت گزر جائے، وہ ہو گیا، آنے والے کے تجسس میں سکوت طاری ہوتا ہے۔ کیا ہونے والا ہے؟ ویسا ہی سکوت جیسا آنے والے کے لیے آج طاری ہے۔ جو سمجھے ان کو میری بات ہے۔ اسپیکر مائک پہلے ٹھیک تھا، لگتا ہے کچھ چھیڑ چھاڑ کیا، آپ ذرا کھولیے گا اس کو پہلے۔ سکوت طاری تھا زمانے پر، بالکل۔ کس جملے سے؟ علی کے ایک جملے سے، علی بادشاہ کے ایک جملے سے زمانے پہ سکوت۔ تب کہ جب صفین میں عباس نے علی بن کر 7 دن 7 راتوں میں وہ جوہر دکھائے لیلۃ الحریر میں کہ سب دیکھنے والے یہ کہہ رہے تھے علی لڑ رہا، علی لڑ رہا، علی لڑ رہا۔ اور عباس کو لڑتا دیکھ کر خیمے کے دروازے پر علی کھڑے ہیں، عباس کو لڑتا دیکھ کر پہلو میں کھڑے مالک اشتر کو مخاطب کر کے کہتے، مالک تو سچ کہتا تھا، علی تو کمال لڑتا ہے۔ صحیح کہتا تھا، علی تو کمال لڑتا ہے۔ عباس وہ ہے جو علی کو بھی علی لگے، لڑتا کمال لگے۔ اتنا کمال لڑا عباس نے کہ علی بھی کہنے پر مجبور ہوئے کہ علی تو کمال لڑتا ہے۔ اور عباس کسی دوسری سواری پر نہیں گئے تھے، جب عباس کو لڑنے حسین علی نے بھیجا تھا تو سواری بھی علی کی تھی، دل
دلدل پر علی کے سوا کوئی نہ بیٹھا تھا، صرف علی بیٹھتا تھا۔ اگر حسینیہ زینبیہ مجھے اس جملے کی قیمت نہ دے گی تو خدا کی قسم میں زندگی میں کہیں نہیں پڑھوں گا، اگر پڑھوں تو یہاں، کیونکہ آپ خریدو گے اس کو۔ عباس جب دلدل پہ بیٹھا تو دلدل کو بھی پتہ نہ چلا، علی بیٹھے اور عباس جن کی سانسیں باہر تھیں وہ باہر تھیں، جن کی اندر تھیں وہ اندر تھیں، علی کی طرح کاٹتے ہوئے کشتوں کے پشتے لگا کر جب عباس واپس پلٹے، ایک جملہ دیکھو، تم نے عباس کے 2 جملوں کی اتنی پذیرائی کی، اب عباس کے مولا کا ایک جملہ ہے، خیال رکھنا ویسے ہی جیسے حسین کا خیال عباس رکھتا ہے، بڑی توجہ سے۔ زمانہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا 90,000 کا لشکر تھا علی کے ساتھ، 90,000 دیکھ رہا تھا، اکیلا عباس لڑ رہا تھا۔ جب 1,40,000 سے لڑ کے عباس واپس آیا نا تو زمانہ یہ دیکھ رہا تھا کہ علی تعریف کریں گے، کیا کہنے آتے ہوئے عباس تو خوب لڑا، تو نے ایسی جنگ کی، تو نے کمال کر دیا، تو علی بن گیا، تو نے علی کو تعریف پہ مجبور کر دیا۔ کان ترس رہے تھے لوگوں کے یہ سننے کے لیے۔ عباس جب دلدل سے نیچے آئے، علی نے عباس کے شانے پہ دھمکی دی اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، دیکھا لیکن ابھی تم نے حسین کی جنگ کہا۔ سب کا الستی حق ہے، پیدائشی حق تو سب کے ہوتے ہیں، یہ الستی حق ہے۔ آپ سلامت رہے، آباد رہے۔ کہاں دیکھی تم نے حسین کی جنگ؟ تجسس میں تھا زمانہ، دم بخود تھے لوگ، ثبوت طاری تھا زمانے پہ کہ عباس ایسے لڑا۔ علی کہہ رہے ابھی تم نے حسین کہاں دیکھا، ابھی تم نے حسین کہاں دیکھا؟ کیا بتاؤں تمہیں کیسے لڑے حسین؟ ذوالفقار، دیکھو ایک لفظ ہوتا ہے قبضہ جو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے تلوار کا قبضہ، تلوار پہ بھی قبضہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے قدرت،
قدرت سمجھتے ہو؟ میں نے خود کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں قبضہ اور قدرت اس سے اچھا ابھی تک خود بھی استعمال نہیں کیا. مولا توفیق دے دیں تو کیا ہی کہنے ہیں. حسین نے ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ ہاتھ رکھا. آپ سلامت ہیں، وہ سمجھے میرا سلام ہے. ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ حسین نے ہاتھ رکھا اور ایک بار ایسے نظر ڈال کے 9 لاکھ کے لشکر کو حسین دیکھ رہا ہے. 9 لاکھ کا لشکر سامنے کھڑا ہے اور حسین دیکھ رہے ہیں. روایت بتاتی ہے کہ 9 لاکھ بعد میں یہ کہہ رہے تھے تو جھوٹ بول رہا ہے، حسین مجھے دیکھ رہا تھا. یعنی 9 لاکھ کی نظروں میں حسین کی نظریں گڑی تھی. اگر کوئی ابھی بھی یہ پوچھنا چاہے کہ یہ کیسے ممکن ہے تو میں کہوں گا کیا اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ اللہ ایک ہی وقت میں پورے عالم پہ نظر رکھتا ہے. آپ سلام ہے نا اس بات پہ یقین؟ تو پھر کون ہے؟ یہی تو ہیں. آپ ان کی زیارت میں جملہ نہیں پڑھتے السلام علیکم یا عین اللہ الناظرہ، اے اللہ کی دکھنے والی دیکھنے والی آنکھ آپ پر سلام. ارے وہ آنکھ جس سے اللہ مخلوق کو دیکھتا ہے وہ حسین کی آنکھ ہے. سب کو دیکھ رہے تھے، سب کو یہی لگ رہا تھا حسین مجھے دیکھ رہے ہیں. حسین اور میں کیا بتاؤں تمہیں، دیکھو جنگ کے معاملات میں جو گھوڑوں کا بھدکنا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جنگ کا رخ کس طرف ہے. ذرا سمجھو اس کو. خدا کی قسم میری کوشش ہوتی ہے، یہ میرے مالک کا کرم اور تھوڑا سا جو میرے کان پکڑ کے مجھے درست کیا، یہ میرے استاد کی سکھائی ہوئی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ منظر دکھایا جا سکے. دکھایا. دیکھو جنگ میں نا، جنگ کی حالت میں گھوڑوں کا بھدکنا یہ بتاتا ہے کہ جنگ کس کروٹ پہ جا رہی ہے. جو جنگ میں حملہ کرتا ہے اور جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے ہمیشہ اس کے گھوڑے آگے کی جانب ہلکے ہلکے سم مارتے ہیں. یعنی وہ بے قرار ہوتے ہیں کہ ہمیں ہمارا مالک چھوڑے اور ہم دشمن کی فوج پہ ٹوٹ پائیں. ٹھیک اسی طرح جو دب رہے ہوتے ہیں یعنی کم ہوتے ہیں، تھوڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے بس ابھی حملہ ہوگا اور ہم مر جائیں گے. تو گھوڑا بھی تو جاندار ہے نا، اس کی بھی تو کوئی سینس، کوئی حس ہے نا. اسے یہ اندازہ ہوتا ہے اتنا بڑا لشکر یہ مجھ پر ٹوٹے گا میں، تو وہ بھڑکتا ہے. وہ اپنے قدموں کو دھیرے دھیرے ایسے سو پیچھے کی جانب کرتا ہے. جاندار ہے وہ بھی ڈرتا ہے. 9 لاکھ سامنے کھڑے، اکیلا حسین مرتلس پہ سوار. ابھی حسین نے تکبیر کہی نہیں ہے، ذوالفقار نکالی، مرتلس آگے جا رہا ہے، 9 لاکھ پیچھے ہو گئے. کہ گویا پیچھے والوں کو کہہ رہے ہوں پیچھے سے ہٹ جاؤ، حسین آئے گا. حسین نے ذوالفقار نکال کے ایک بار تکبیر کہی، اللہ اکبر. ایک بار. روایت کہتی ہے کہ کربلا سے جو بھاگے، کوفہ بھی آ گیا، فصیل بھی آ گئی، پالار بھی آ گیا، دارالامارہ بھی آ گیا. وہاں سے جو بھاگے 500 سے 1500 تک کی روایت ملتی ہے جو دارالامارہ میں دربار میں داخل ہوئے. تخت پہ ملون ابن زیاد بیٹھا تھا. جب یہ سپاہی وہاں آئے، ابن زیاد یہ کہہ کے تخت سے اٹھا، بھاگو حسین آ گیا.
بات بتاؤں تو کسی ذاکر یا خطیب سے پوچھنا، سب سے مشکل ہوتا ہے نقیب منبر سے داد لینا. سارا مجمع داد دیتا ہے نقیب منبر میں. میں وہ خوش نصیب ہوں یہاں بخاری صاحب بیٹھتے تھے وہ بھی داد دیتے تھے، اب محسن بھائی بھی دے رہے ہیں. آپ سب سلامت رہیے. یہ کہہ کے بھاگا اٹھ کے اندر. ہائے اب تم نے یہ جملہ وصول کر لیا، مجھ پہ لازم ہو گیا ہے کہ آگے بھی کہوں، لیکن منبر کا تقاضا ہے ادب ملحوظ خاطر رہے. بات صرف اتنی نہیں ہے کہ جب دربار میں اس کے سپاہی آئے ڈر کے مارے کہ حسین حسین، یہ کہہ کے اٹھا حسین آ گئے. خالی اٹھا نہیں، اپنے تخت کو نجس کر کے اٹھا. آپ نے میری مدد کی ہے، آپ نے آپ سے ابھی یہ ملحوظ خاطر رہے حسین نے حملہ نہیں کیا. جملہ وصول کرنے کا وعدہ کرو تو میں کہوں ابھی حسین نے حملہ نہیں کیا. ابھی لسان اللہ نے صوت الہیہ میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا ہے. اللہ اکبر. میمنہ پہ حملہ کیا حسین نے نہیں، میسرہ پہ حملہ کیا حسین نے نہیں، یعنی نہ ہی رائٹ نہ ہی لیفٹ. قلب لشکر، قلب لشکر جہاں سب سے زیادہ زور ہوتا ہے لشکر کا. پھر ایک میں آپ نے کہا نا منظر کشی ہو رہی، پھر ایک منظر کشی، اور میرا غازی بادشاہ مدد کر دے میری تو میں آپ کو بتا سکوں. حسین نے جب قلب لشکر پہ حملہ کیا نا، جو تو پیچھے تھے وہ اپنے بڑوں کی طرح بھاگ لیے. وہ تو بھاگ لیے، پھنس گئے وہ جو آگے تھے. وہ کیسے بھاگے؟ پیچھے والے سب بھاگے تو ان کی باری آئے. جیسے وہ پیچھے والے بھاگے، حسین کے 3 حملے ہیں، میں پہلا پڑھ رہا ہوں. حسین نے جب حملہ کیا نا قلب لشکر پہ تو جو سب سے آگے تھا ذوالفقار ہاتھ میں، تو سب سے آگے تھا حسین کا ہاتھ داہنی طرف ایسے نکلا ہوا ہے اور ایک ہاتھ مرتجس کی لگام پہ ہے، اسے کھینچا ہے اور مرتجس کو کہا مرتجس رکنا نہیں ہے. مرتجس نے ایک طرف ذوالفقار کو دیکھا، ذوالفقار کا ہر منظر دیکھنا، ذوالفقار اس طرف ہے، حسین کے ہاتھ میں نکلی ہے، نہ سب سے اونچی ہے نہ سینے کے قریب، بلکہ دائیں جانب حسین نے ایسے نکال رکھی ہے. حسین نے مرتجس کو کہا مرتجس رکنا نہیں. مرتجس نے تنکیوں سے ذوالفقار کو دیکھ کے کہا سنتے ہو رکنا نہیں. ذوالفقار مرتجس کو کہہ رہی ہے کہ چل پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس کے دم میں دم ہے، تو بھی چل. حسین کے کہے میں بھی چلتی ہوں، حسین کے کہے ادھر دوڑنا شروع کیا. مرتجس نے ادھر ذوالفقار نے کاٹنا شروع کیا. ذوالفقار سب کی گردن کاٹ رہی تھی، مرتجس ان سب کے جسموں کو روند رہا تھا. توجہ، روند رہا. لیکن کمال بات کیا ہے، منظر کیا ہے اس میں؟ حسین کے حملے کی تیزی کیا تھی؟ ایسے حسین نے بازو رکھا ہوا ہے اور کاٹنا شروع کیا، گردنوں کو کاٹنا شروع. پہلی گردن کٹی، ذوالفقار اتنی زور سے لگ رہی تھی کہ گردن کٹ کے زمین پہ نہیں گر رہی تھی، ہوا میں جا رہی تھی. ابھی تمہارے سینے سے باہر نکلی ہے، آخر جملے پہ کلیجے سے نکلے گی. توجہ، اتنی زور سے ذوالفقار وار کر رہی تھی کہ گردن ہوا میں جا رہی تھی. حسین نے وار کیا، ہاتھ کو یہاں رکھا. ذوالفقار گردن کاٹتی رہی، مرتجس بڑھتا رہا. یہ کاٹتی رہی، مرتجس بڑھتا رہا. یہ کاٹتی رہی، مرتجس بڑھتا رہا. آخری صف میں جا کر مرتجس
تک تو حسین کریمیت دکھا رہا تھا، اب حسین نے غضب دکھانا شروع کیا کہ جب اللہ غضبناک ہو تو ایسے ہوتا ہے، پھر کسی کو نہیں چھوڑتا۔ بس کیا بتاؤں، دیکھو کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، میرا جی تو یہی ہے کہ اسی انداز میں حسین کے حملے پہ حملے پڑھتے رہوں، لیکن کیا کروں میں کہ وقت میں ملحوظ خاطر ہے، اور ایک خاص فضائل عاشورہ کی مد میں تمہیں میں نے کچھ بتلانا بھی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی اتنا ہی ضروری ہے۔ صبح سے چوری حسین کے پاس آیا نا، اس نے جہاد کیا ہے حجت کے حکم سے، یاد رکھنا جہاد ہمیشہ حجت کے حکم سے ہوتا ہے۔ بہت غور سے دیکھو، جہاں تمہیں لے گیا یہ فضائل کی معراج ہے، اس سے آگے کہاں جا سکتے ہیں ہم، مالک کا ذکر ہے، تم سلامت رہو، لیکن اب تھوڑا سا راز لو اور پھر عبادت کرو۔ حسین نے سب کو حکم دیا، ہاں جاؤ رکھو۔ پورا دن عاشور میں حسین بادشاہ کو کوئی زحمت نہ ہونے دی، سرکار ابوالفاضل نے سارے امور جنگ کے سرکار ابوالفاضل نے سنبھال رکھے تھے، سارے۔ بادشاہ حسین خطبہ ارشاد فرماتے، یہ میں فضائل کے مد میں کہہ رہا ہوں، حسین کی مظلومیت اپنی جگہ ہے، وہ پڑھیں گے۔ خطبہ دینے کے لیے آئے، شہداء کی لاشیں اٹھانے کے لیے آئے، اس کے پیچھے بھی بڑا راز ہے، لیکن جو بھی جانے لگا نا، حسین سے اجازت طلب کی، حسین نے کہا جاؤ جاؤ، مولا علی اکبر کو بھی، سرکار ابوالفاضل کو بھی، اور علی اصغر کو بھی، سب کو حسین نے کہا، اصغر کو بھی یہ کہا حجت خدا کے بیٹے حجت تمام کر، یعنی وہ بھی تھا حسین کا۔ اب حسین کے جہاد کی بات میں سننا، بس تم نے خوب داد دی، اب اس کو سمیٹ لینا۔ اب حسین کے جہاد کی بات ہے۔ مقتل کہتا ہے جب حسین اکیلے تھے نا، تو میں نے 2 روز پہلے بھی یہ کہا تھا، بلکہ کل کہا تھا یہ کہ حسین پر ظلم صرف تلوار سے نہیں ہوا، اس سے زیادہ زبان سے ہوا۔ تو کئی گستاخ ایسے تھے جو زبان سے ظلم کر رہے تھے حسین پر۔ اب جب حسین اکیلے تھے تو اسی طرح کے ظلم کی داستان مقتل سے ہوئی، حسین اب تم تسلیم ہو جاؤ، تمہارا کوئی نہیں رہا حسین، اب تم ہم سے جنگ نہ کر سکو گے۔ جب یہ بات کہی، حسین کی بہن نے اپنی پاک ماں کے لہجے میں آواز دی، حسین۔ در پہ موجود تھے حسین، جب حسین نے دیکھا نا کہ مجھے بہن نے آواز دی ہے لیکن لہجہ ماں والا ہے، حسین سمجھ گئے کہ عصمت بلا رہی ہے امامت کو۔ اب سمجھتے رہیے گا اس کو۔ بادشاہ حسین خیمے میں آئے، کہا جی بہن، کہا حسین ہم چاہتے ہیں کہ آپ جنگ کریں، اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بتائیں کہ حسین کون ہے۔ یہ کہہ کے مخدومہ اپنے حجرے میں گئی، ذوالفقار لے کے آئے، ذوالفقار کی میان پہ بہن نے ہاتھ رکھا، ذوالفقار کے قبضہ قدرت پہ حسین نے ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہا اللہ، شریکت الحسین نے کہا عقبہ۔ ذوالفقار کو بے نیام کیا، کہا حسین ہم آپ کو اذن جہاد دیتے، آپ ہمارے لیے جہاد کریں گے، آپ ہمارے لیے جنگ کریں گے۔ حسین جنگ کریں، 3 حملے کیے حسین۔